اس طرح کا جو ہم نے مظاہرہ نسل کشی کا شاید پہلے کبھی اپنی زندہ جیتی تاریخ میں تو نہیں دیکھا ہے. اور یہ ایک اس وقت جو اسرائیل نے گھس کے ایران میں حملہ کیا، اور اس وقت کیا جب وہاں کے صدر کی حلف برداری ہوئی رہی تھی، تقریب تھی، ساری دنیا سے لوگ پہنچے ہوئے تھے، تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کے پاس ایک وہ چیز ہے جو ہم ابھی ڈسکس ضرور کریں گے ایک ریزولوشن کے ذریعے، امپیونٹی، یعنی کھلی چھوٹ، جو اس وقت دو ممالک کے پاس ہے دنیا میں، اور اسرائیل اور ہندوستان. انڈیا ان اسرائیل کے پاس اس وقت کھلی چھوٹ ہے سر، کہ وہ جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں میسائل داغیں، اور پھر کہیں کہ ہم پر دہشت گردی ہوئی ہے. اگر ان پر دہشت گردی ہوئی ہے تو کسی ریاست سے نہیں ہوئی ہے چیئرمین صاحب. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ کہیں بھی نان اسٹیٹ ایکٹر اگر کام کر رہے ہیں تو اسرائیل ایک ریاست اپنے آپ کو قرار دیتی ہے، اور جب وہ بامبنگ کرتی ہے بے دریغ، بغیر سوچے سمجھے، جس میں ان گنت بچے، ان گنت زخمی، علیل، اور ان کے جتنے بھی دوسرا پاپولیشن ہے، ایجڈ لوگوں کا، ایلڈرلی کا، خواتین کا، ہسپتالوں میں جو لوگ ہیں، انہوں نے بغیر تفریق ہر جگہ بامبنگ کی ہے. انہوں نے سارے لاز آف وار کی جتنے بھی ہیں ان کی دھجیاں بکھیری ہیں. اور سب سے اہم بات چیئرمین صاحب، اس پرٹیکولر جو سینیٹر پلوز شاہ نے موو کیا ہے، اس پرٹیکولر بارے میں یہ ضرور کہوں گی کہ انہوں نے جو امن کا ایک پروسیس شروع ہوا تھا، امن کا عمل شروع ہوا تھا، سیز فائر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، سارے ممالک اس میں انوالو تھے، جو وہاں کے ہیں، ایجپٹ انوالو تھا، سب انوالو ہو گئے تھے. لیکن اس کا انہوں نے جب پیس پروسیس اگر کیسی بھی لنگڑی لوڑی شروع ہوئی ہے اور سیز فائر کی بات کی گئی ہے، تو انہوں نے اس پورے خطے کو غیر مستحکم کر دیا، اور یہ کہا اس بامبنگ سے جو انہوں نے اسماعیل ہنیہ کی ہے ایران میں گھس کے، وہ یہ پیغام دیا کہ نہ صرف ہم اس امن کے عمل کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، مگر ہم اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی جو بھی پیس انٹرلاکیوٹر ہوتا ہے چیئرمین صاحب، اگر اس کو آپ شہید کر دیں، نہتے مطلب وہ سو رہے تھے وہاں اس گھر میں، ان کو شہید کر دیں in an extrajudicial act of war, in an extrajudicial killing، تو کون آپ کے سامنے پھر کھڑا ہوگا اس امن کے عمل کو شروع کرنے؟ اور کون کیوں کرے؟ کیونکہ آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے اسی کو فوری طور پر سابوتاژ کیا، اور ساری دنیا کم از کم طاقت کے جو مرکز ہیں انہوں نے اسے دیکھا، اور کچھ روایتی باتیں ہوئیں، کچھ غیر روایتی، لیکن رزلٹ یہی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے نہ صرف امن کے عمل کو بالکل ایک اس کی دھجیاں بکھیری، مگر جو قانون کی بنیاد پر ایک عالمی نظام بنا ہوا ہے، یعنی کہ رولز بیسڈ آرڈر جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنا ہے سر، اس کی بھی دھجیاں بکھیری ہیں. یعنی کہ اب کوئی قوانین نہیں ہے، اب جو گھسے جو مرضی آئے کر سکتا ہے، وہ واضح ہو گیا ہے. ہندوستان نے تو اپنے کشمیر انڈین ہیلڈ اللیگلی انڈین ہیلڈ کشمیر میں کیا ہے، اور اسرائیل نے گھس کے بیروت میں بامبنگ کی ہے، ان کے حزب اللہ کے چیف کو کی، پھر انہوں نے حماس کی چیف کی بامبنگ کی ہے، پولیٹیکل ہیڈ جو تھے اسماعیل ہنیہ، جن کے بچے، ان کی پوری نسلیں غزہ کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، 12 سے زیادہ ان کے فیملی ممبرز غزہ کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں. تو اس کی مذمت تو کرنا میں سمجھتی ہوں کم ہوگی، ہم سب مذمت کر چکے ہیں، لیکن اسرائیل کو کون پوچھ رہا ہے، ان کو کون روک رہا ہے؟ اور ان کی جو اس وقت ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی ان کے جو مظالم جاری ہیں، ان میں ان دونوں میں ایک چیز میں سمجھتی ہوں کامن ہے چیئرمین صاحب، وہ یہ ہے کہ دونوں میں نسل کشی ہو رہی ہے. دونوں آپ ہندوستان کو لے لیں اور آپ اسرائیل کو دے لیں، دونوں نے
ओपन प्रिजन्स बना दिए हैं इन इलाकों को, ऑक्यूपाइड, दोनों ऑक्यूपायर्स हैं, दोनों कॉलोनियल प्रोजेक्ट सेटलर कॉलोनियलिज्म का मुरतब कर रहे हैं, और जो जराइम उनके हाथ से हो रहे हैं उनकी बुनियाद पर अब ना कोई अखलाकियात का निज़ाम रहा है, ना कोई रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर रहा है। ये तो वाज़ेह है कि अमन की उन्होंने जो ज़रा सी पेशकश हुई थी, ज़रा सी पेशरफ्त हुई थी, यानी कि वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड भी जब जाती थी उस पर भी बॉम्बिंग की है चेयरमैन साहब, कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर भी ना आ जा सके, बच्चे ज़ख्मी, ख़वातीन जो अब सोशल मीडिया पे रोज़ ऐसे उनकी तस्वीर नज़र आती हैं, ऐसे वीडियोस आते हैं कि अब दिल दहल के रह जाता है कि 21वीं सदी में ये हम क्या मनाजिर देख रहे हैं, और फिर अपने अपने काम पर वापस जा रहे हैं, क्योंकि और किसी ने कुछ करने का सोचा नहीं है, ना उन पर कोई रोकथामी है, बल्कि इस प्रेसिडेंट नेतन्याहू तो हर जगह पहुंच के अपनी वाहवाह करवा रहे हैं। तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। दोनों जहाँ जहाँ जेनोसाइड हो रहा है, और दो इलाकों में, ऑक्यूपाइड इलाकों में, दोनों मुसलमान हैं। आप सोचिए वहाँ हो रहा है, आप सोचिए कि कहीं और ऐसा होता, किसी वेस्टर्न नेशन पर इस तरह बॉम्बिंग की जाती, आप बताएं, तो ये हाल होता। मजम्मत क्या, वहाँ तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहुँच चुके होते, जो इस वक्त अब बड़े सगीर में जंग हैं कि उसकी मंडलाएं, खाना जंगी शुरू कर एक पूरे मिडल ईस्ट बल्कि दुनिया को मुलविस कर दें, और इसी लपेट में, जंग की लपेट में, उसकी कवर में वो मजीद नस्ल कुशी करें और किसी फ़लस्तीनी को वहाँ जिंदा रहने की जगह ना दें। उनका प्रोजेक्ट यही है, इट इज़ अ सेटलर colonialism project and must be called by its name, like the Indian project in illegally occupied Kashmir, Indian Kashmir. The one that the Palestinians are facing, sir, is also a brazen, naked settler colonialism project driven by the brutality of illegal bombings, illegal and extrajudicial killings, and the stripping of all rights, especially the torture of those innocent civilians who have nowhere to go, who are living in open prisons in both these territories. कश्मीर भी, ऑक्यूपाइड कश्मीर भी एक खुला जेल है जी, जहां हम तक खबर भी नहीं पहुंचती क्या हो रहा है, और यही हो रहा है फलस्तीन में। जो बचा है वहां से भी घर बदर करना चाहते हैं, कोई हुकूक नहीं है उनके, पहले भी नहीं थे। कोई भी इजरायली आके कह सकता है, कल खटखटाए दरवाजा और कहे मैं यहां रहूंगा, कहीं दुनिया से वो फ्लाइट लैंड करे टेल अवीव में, उनको सिटीजन का पासपोर्ट मिलता है उसी वक्त, और वो कहीं भी जाके फ़लस्तीन के इलाके में जाके उनको फ़लस्तीनियों को घर बदर करते हैं और कहते हैं ये अब हमारी सरजमीन है। तो हो ये रहा है ज़मीन पर, लेकिन उसके साथ साथ जो 21वीं सदी में नस्ल कुशी के 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस पर हम तो कम से कम खामोश तमाशबीन नहीं बन सकते चेयरमैन साहब। और आपसे मैं ज़रूर ये कहूँगी कि हमने आज रेजोल्यूशन तो पास किया है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर सेशन में इस पर हम ज़रूर बात करें और उनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि वो हमारी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कम से कम पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम मुल्क है जो खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन।